سب سے پہلے تو ہر پاکستانی کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سیکشن 295A اور سیکشن 295C ہے کیا. یہ بیسکلی سیکشنز ہیں ہمارے لا کے پاکستانی پینل کوڈ میں. اس کو PPC بھی کہا جاتا ہے لا کی لینگویج کے. اس کے تحت جو سیکشن 295A ہے نا, جو پہلا ہے وہ ہے آپ کسی کے بھی ریلیجس فیلنگز کو ہرٹ کرتے ہیں انٹینشنلی, دانستہ طور پر, تو آپ کے اوپر یہ سیکشن لاگو ہوتا ہے. چاہے وہ آپ الفاظ سے کریں, وہ ویژوالائز کر کے کریں, آپ اپنی اسپیچ سے کریں, کسی کے بھی مذہبی جذبات کو مجروح کریں گے, آپ کے اوپر 295A جو ہے سیکشن وہ لاگو. اب آتے ہیں سیکشن 295C کی طرف, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا جو ہے اس کے اوپر یہ سیکشن لاگو ہوتا ہے. اور اس کی جو سزا ہے نا وہ لائف امپریزنمنٹ بھی ہے اور پنشمنٹ آف ڈیتھ بھی ہے. اس میں دونوں لاگو ہوتے ہیں. اب آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے بنچ آف لائرز نے ان کے اوپر جو ہے وہ یہ کیس کیا تھا, مقدمہ کیا تھا 295A کا اور 295C کا, اور یہ عدالت میں حاضر بھی ہوئے ملٹیپل ٹائمز. اور عدالت میں جب آپ حاضر ہوتے ہیں, خدا نہ خواستہ کسی کے اوپر آپ میں سے ایسا کوئی یا کوئی بھی ایکٹ ایسا لاگو ہو, اللہ نہ کرے, ہر پاکستانی کو اللہ تعالی سے محفوظ رکھے, دس از ناٹ سمتھنگ ٹو بی پراؤڈ آف, تو آپ کو بھری عدالت کے اندر بیان دینا پڑتا ہے. اور بیان سے پہلے آپ کو الیبوریٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کے اوپر سیکشن 295A اور آپ کے اوپر سیکشن 295C جو ہے وہ لاگو ہوئی ہے, جس کے تحت آپ نے توہین کی ہے نماز کی اور اسلام کی. آپ کو بتایا جاتا ہے اور آپ اس چیز کو اکنالج کرتے ہیں, یس آئی اکنالج دیٹ اینڈ آئی فیل سوری فار دیٹ. اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کو پتا ہے کہ میرے اوپر سیکشن 295A لگی ہے اور سیکشن 295C لگی, اور یہ کس زمرے میں لگی ہے میرے. اب یہاں پر بیٹھ کر یہ کہہ دینا کہ نادانستہ طور پر مجھ سے یہ ایکٹ ہو گیا, یہ نادانستہ نہیں ہے. آپ کو پتا تھا کہ آپ کے اوپر سیکشن 295C اور 295A ہے, اس کے باوجود آپ نے وہاں سے نکل کے 15-20 دن کے وقفے کے بعد آپ نے ایک پرفیوم لانچ کیا, اور اس پرفیوم کا نام جو ہے 295 ہے. ایک دن پہلے آپ عمرہ کر کے آتے ہیں, اگلے دن آپ سدھو موسے والے کے گانے کے اوپر ناچ رہے ہوتے ہیں. اور یہ اکیلے نہیں ہے, وہ 5 بہنیں جو ہے نا وہ بھی یہ حرکتیں کرتی ہیں. وہ 12 ربیع الاول کے اوپر ناخوانی کروا رہی ہوتی ہیں, اگلے دن ڈسکو لگا ہوتا ہے گھر کے اندر. تو یہ بھی تو توہین ہی ہے. یہ سارے مل کر نا ہماری برداشت کا امتحان لے رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں آپ کو نٹ شیل میں مسلمان کے امتحان کا خلاصہ بتا دیتا ہوں. مسلمان سے آپ اس کی جائیداد لے لیں, اس کا خاندان مار دیں, اس کی نسلیں ختم کر دیں, وہ ایک وقت کے بعد یہ چیز بھی برداشت کرتا ہے, وہ ہر چیز برداشت کر لے گا, لیکن وہ اسلام اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اٹھنے والی انگلی برداشت نہیں کرتا. ہر مسلمان اپنے آپ میں حضرت اویس کرنی ہے رضی تعالیٰ عنہ, جن کی ملاقات نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی, لیکن اس کے باوجود وہ صحابی ڈکلیئر ہوئے. ہمارے اندر بھی ایک اویس کرنی پایا جاتا ہے. اگر آپ اس کی فیلنگز کو ہرٹ کریں گے نا, ایز لانگ ایز دا ریسپیکٹ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از کنسرن, وہ یہ برداشت نہیں کرے گا. مسلمان کی انسیت کا, احترام کا, محبت کا لیول چیک کریں کہ وہ اگر اپنے سارے کے سارے دانت شہید کر سکتا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں, تو وہ اگلے کا جبڑا بھی توڑ کے آ سکتا ہے. جہاں تک بات ہوئی یہ ایکٹ کی, تو انہوں نے بڑا سینہ چوڑا کر کے کہا نا کہ جی میرے استاد کے اوپر سدھو موسے والے کے اوپر تو ایک ہوئی تھی نا, میرے اوپر تو دو ہوئی ہیں, 295A اور 295C, میرے اوپر تو دو ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنے پرفیوم کا نام بھی 295 رکھا ہے. یہ بیسکلی وہ ایکشن اٹ سیلف نہیں ہے کہ وہ ایکشن ہو, وہ عمل ہو اور اس کے اوپر یہ سیکشنز جو ہے لاگو ہوں, لیکن انہوں نے اس سیکشن کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کے اوپر جو سیکشن لاگو ہوتا ہے, اس سیکشن کو پروموٹ کیا ہے, اس سیکشن کو انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے بائی میکنگ اینڈ لانچنگ اے پرفیوم آن دیٹ.